میرے والد کا سوٹ کیس، اوران پامک کا نوبل خطاب۔ میرے والد نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے مجھے ایک چھوٹا سا سوٹ کیس دیا جو کہ ان کی تحریر و مخطوطات اور نوٹ بک سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے معمول کی شگفتگی سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے جانے کے بعد انہیں پڑھوں۔ ذرا ایک نظر ڈالو، دیکھو کہ کیا کچھ ہے جسے تم استعمال کر سکتے ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد انتخاب کر کے شائع کرواؤ۔ ہم کتابوں سے بھرے کمرے مطالعہ میں تھے۔ میرے والد اٹیچی رکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، اس آدمی کی طرح آگے پیچھے گھوم رہے تھے جو کہ دردناک شے سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد کے جانے کے بعد میں نے کئی دن سوٹ کیس کو چھوئے بغیر اس کے آگے پیچھے چلتے ہوئے گزارے۔ میں اس چھوٹے سے چمڑے کے سوٹ کیس، اس کے تالے اور گول کونوں سے واقف تھا۔ میرے والد سفر میں اور کبھی کبھی کام پر اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد سفر سے گھر لوٹتے تو میں اس چھوٹے سے سوٹ کیس کو کھولتا اور چیزوں کو دیکھ کر تالیاں بجاتا، قولون اور پردیس کی خوشبوؤں کا مزہ لیتا۔ اچھی اٹیچی سے میرے بچپن کی، میرے ماضی کی طاقتور یاد تھی۔ اب میں اسے چھو بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں اسے بھاری پن کے معنی پر بات کرنے جا رہا ہوں، وہ چیز جو انسان تخلیق کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، میز پر بیٹھاتا ہے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک کونے میں گم ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اس سوٹ کیس کو چھوا تب بھی میں اسے کھولنے کے لیے خود کو تیار نہ کر سکا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں اس میں چھپی نوٹ بکس کے اندر کیا ہے۔ میں نے اپنے والد کو ان میں سے ایک میں لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے والد کی ایک بڑی لائبریری بھی تھی۔ اپنی جوانی میں وہ استنبول کا شاعر بننا چاہتے تھے، لیکن وہ اس قسم کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے کیونکہ ایک غریب ملک میں شاعری پڑھنے والے بہت کم تھے۔ میرے دادا ایک امیر کاروباری آدمی تھے۔ میرے والد نے بچپن اور جوانی میں آرام دہ زندگی گزاری تھی۔ ادب کی خاطر مشکلات برداشت کرنے کی ان کی خواہش نہیں تھی۔ وہ زندگی کو اس کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ پہلی چیز جس نے مجھے اپنے والد کے سوٹ کیس کے مندرجات سے دور رکھا، یقیناً وہ خوف تھا کہ جو میں پڑھوں تو شاید مجھے پسند نہ آئے۔ اہم بات جسے میں جاننا چاہتا تھا، یہ امکان تھا کہ میرے والد ایک اچھے مصنف ہوں۔ اگر میرے والد کی اٹیچی سے عظیم ادب نکلتا ہے تو ایک بالکل مختلف آدمی میرے سامنے موجود ہوگا۔ یہ خوف